آپ کا پیٹرول، ہمارا پیٹرول جو ہم یوز کرتے ہیں وہ تقریباً 300 کے قریب پہنچ جائے گا۔ ناظرین آپ یقین کریں اتنی دنیا تھی جتنی گراؤنڈ کے اندر تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر۔ یہ مزید IMF عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے لگا، کیسے میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں۔ IMF نے یہ کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق اینڈ یو آر واچنگ کرنٹ افیئرز ود عمر فاروق۔ ناظرین آج دو بہت امپورٹنٹ باتیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیوں کارنر ٹائگر کا لفظ استعمال کیا، کارنر ٹائگر۔ IMF نے اتحادی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ناظرین سب سے پہلے میں نے جو آپ کے ساتھ بات ڈسکس کرنی ہے وہ IMF کے حوالے سے ہے۔ IMF کی سخت ترین شرائط شہباز حکومت کے سامنے رکھ دی گئیں۔ ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ IMF نے جو شرائط دی ہیں ان میں سے سب سے پہلے شرط ان کی یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں فیبری میں ایک پیکج دیا تھا جس میں انہوں نے 10 روپے پیٹرول سستا کیا، اور پلس انہوں نے بجلی کے نرخ میں 5 روپے کمی کر دی، اور اس کے فی یونٹ میں 5 روپے کمی کر دی تھی۔ IMF اب یہ کہتا ہے کہ اب آپ یہ ختم کریں۔ مثلا جو انہوں نے عوام کو ریلیف دیا، انہوں نے کسی منسٹر کو یا کسی گورنمنٹ کے بندے کو ریلیف نہیں دیا تھا، انہوں نے عوام کو جو ریلیف دیا IMF نے کہا اسے ختم کریں، امیڈیٹلی اسے ختم کریں تاکہ ہمارا پیسہ وصول ہو سکے۔ آپ جب کسی سے بینک سے قرض لیتے ہیں یا کسی بندے سے قرض لیتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے میرے پیسے واپس کیسے کریں گے۔ سیم ایز ود IMF، جب آپ ان سے قرض لیں گے تو ظاہری بات ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ میرا قرض واپس کیسے کریں گے۔ عمران خان صاحب نے بقول حکومت کے کہ ہماری کوئی شرائط، یا IMF نے بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب نے اس شرائط کو وائلیٹ کیا ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ انہوں نے عوام کو اس وقت ریلیف دیا تھا کہ چلو کچھ سکون آ جائے عوام کو، عوام مہنگائی کی ماری ہوئی ہے۔ اس وقت مہنگائی 13% تھی، 15% تھی، یا اسی کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہی تھی۔ اب مہنگائی آپ کو پتہ 45% ہو گئی ہے۔ یہ مزید IMF عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے لگا، کیسے میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں۔ IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ نے لیوی 30 روپے سے بڑھا کر، جو پیٹرول پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، لیوی دیتے ہیں، اس کو آپ 30 روپے سے بڑھا کر 50 روپے تک لے کے جائیں۔ آپ کا پیٹرول، ہمارا پیٹرول جو ہم یوز کرتے ہیں وہ تقریباً 300 کے قریب پہنچ جائے گا۔ ہم یہ کہتے تھے کہ 130 140 روپے پیٹرول مہنگا ہے، اور اس وقت عالمی مارکیٹ میں پرائسز آئل کی بہت زیادہ تھیں، تب 130-40 روپے تھا اور ہمیں بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ اب پیٹرول پرائسز آپ دن بہ دن یا ہر 15 دن کے بعد آپ دیکھیں گے، اگر پیٹرول عالمی مارکیٹ میں سستا ہے تو اس کے اوپر 10 سے 15%، 5 سے 10% آپ ہمارے اوپر مزید سیلز ٹیکس لگے گا۔ مگر اگر جتنا بھی پیٹرول سستا ہو رہا ہے، عوام کو اس کا قطعاً کوئی ریلیف نہیں ملنے والا۔ یہ باتیں اب ختم ہو گئی ہیں کہ عوام کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں، عوام کو کوئی ریلیف IMF کی طرف سے کچھ نہیں ملنے والا۔ IMF مین ہماری اتحادی حکومت ہے۔ مولانا صاحب کیونکہ بلاول صاحب اسی کے اوپر لانگ مارچ کیا کرتے تھے، پہلے سال ہی شروع ہو گئے تھے، اب خیر سے سکون ہے، ٹرکی میں گئے ہوئے سکون ہے، چل مار رہے ہیں، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے مشکل فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پہلے مہنگائی تھی، اب مشکل فیصلے ہیں، مگر شکر ہے انہوں نے عوام کو بتا دیا ہے کہ مہنگائی کا دوسرا نام مشکل فیصلے ہیں۔ جب پچھلی حکومت کر رہی تھی تو انہیں برا لگ رہا تھا، اینی ہاؤ انہوں نے کہا جی 5 سے 10% آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے۔ بجلی کا پر یونٹ ہمیں 25 روپے تک جانے کی امید ہے، وہ کہتے ہیں اس کو بڑھائیں، مثلا تقریباً 7 روپے 40 پیسے بنیادی ٹیرف میں آپ نے انکریز کرنا ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں فیول ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے، بنیادی ٹیرف جب انکریز ہوتا ہے تو ہمارا GST انکریز ہوتا ہے، ہمارے باقی جتنے ٹیکسز ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں، وہ ایٹومیٹک۔ جب بنیادی ٹیرف 7 روپے 40 پیسے ہوگا، 25 روپے ہوگا، اب جو آپ کو بجلی کی کاسٹ آئے گی اس کے مطابق آپ کا بل 10,000، اگر آپ کی کاسٹ 10,000 روپے بن رہی ہے تو آپ کو اسی کے اوپر GST لگے گا، آپ کو اسی کے اوپر باقی ٹیکسز لگیں گے کہ وہ اماؤنٹ جیسے جیسے بڑھتی جائے گی اسی طرح آپ کے ٹیکسز کی ریشو بھی بڑھتی جائے گی۔ تو انہوں نے 7 روپے 40 پیسے بنیادی ٹیرف کو کیا اس کو بڑھائیں تاکہ ہم اپنے پیسے وصول کر سکیں۔ اب یہ مشکل فیصلہ ہے۔ شرط میں سے ایک شرط یہ رکھی ہے کہ ارکان پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے جتنے اثاثے ہیں وہ آپ عوام کے سامنے رکھیں۔
ہے تو بڑا مشکل کام. لیٹس سی کہ ان کو اپنے اوپر آنے والی بات کیسے وہ منواتے ہیں IMF سے. باقی ہم سے، میرے سے، آپ سے ریلیٹڈ تو ساری شرائط قبول ہے. نہیں قبول ہوگی نا تو آپ دیکھیے گا کہ یہ جو اثاثے نا بیوروکریسی کے اور ارکان پارلیمنٹ کے، اور اس سے بھی زیادہ جو بیوروکریسی کے اثاثے ہیں وہ سامنے آتے ہیں یا نہیں آتے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ شرط قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جناسین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شبر زیدی صاحب جو کہ سابق چیئرمین FBR کے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF کے پروگرام کے باوجود بھی ہم لوگ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اگر ہمارے پاس 10 سے 12 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ملک میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم واشنگٹن کے غلام بن چکے ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ معیشت کو دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ ہماری معیشت نہیں چل سکتی. یہ اب شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم واشنگٹن کے غلام بن چکے ہیں. IMF کے پروگرام کے باوجود بھی ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں اگر ہم 10 سے 12 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ملک میں نہیں آتی. تو لہٰذا ملک کی جو معیشت ہے وہ بڑی گمبھیر ہے، بڑی مشکل صورتحال میں. خیر، مفتاح اسماعیل صاحب کے مطابق تو سب ٹھیک چل رہا ہے، مگر آپ نیوٹرل ہو کے سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی مشکل کی طرف جا رہا ہے. تو یہ تو IMF کا پروگرام تھا. اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب پے در پہ جلسے کر رہے ہیں. انہوں نے شروع کیا جیلم سے، اس کے بعد انہوں نے کیا سرگودا میں، پھر انہوں نے گجرات میں کیا ہے، بہاولپور میں کیا ہے، اب فیصل آباد میں کر رہے ہیں جلسہ، اور وہ بہت اگریسو موڈ میں آ رہے ہیں. ان سارے جلسوں میں سے میں نے ایک جلسہ سرگودا والا کور کیا. آپ میری پیچھے ویڈیو دیکھیں تو میں وہاں پر موجود تھا. ناظرین، آپ یقین کریں اتنی دنیا تھی جتنی گراؤنڈ کے اندر تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر تھے. اور ان میں نے بتایا تھا کہ 90% ینگسٹر تھا. 90% ینگسٹر تھا. خواتین، فیملیز کی کثیر تعداد موجود تھی وہاں پر، کثیر تعداد. اور عمران خان صاحب کیونکہ سرگودا بہت چھوٹا ڈویژن ہے، شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا جلسہ ہونے والا ہے. یا آپ یقین کریں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی وہاں پر، اتنا رش تھا. حبس تھی، گرمی تھی، لوگ باہر جلوسوں کی شکل میں آ رہے تھے. عمران خان صاحب کی تقریر شروع ہو چکی تھی اور فیملیز آ رہی تھی. یہ پورا جلسہ میں نے 2 دن لگا کے کور کیا تھا. عمران خان صاحب اس کے بعد گجرات گئے، پھر بہاولپور گئے، فیصل آباد میں جلسہ کر رہے، بڑے اگریسو موڈ میں. انہوں نے سرگودا والے جلسے میں آج جیسے آپ کے سنا کا کہا تھا کہ میں بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہوں. اب یہ کس حد تک خطرناک ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا. میرے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ انہوں نے پچھلے جلسے میں ایک ورڈ یوز کیا ہے، کارنرڈ ٹائیگر. کارنرڈ ٹائیگر کا میننگ کیا ہے؟ میں نے اس کو کافی سرچ کیا کہ یہ انہوں نے ٹرمینالوجی کیوں یوز کی. آپ کے سامنے کوئی ٹائیگر ہے، آپ اسے کھینچ کے کسی کارنر میں لے جاتے، کسی کونے قدرے میں لے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ لگے وہ پھنس ہو گیا، مگر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ وہ مارے گا، پنجے مارے گا. خود تو وہ جیسا بھی ہے سو ہے، وہ پھنس ہو گیا، مگر وہ آپ لوگوں کو، وہ دوسرے لوگوں کو اتنا زخمی کر دیتا ہے کہ ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کو کارنر کیا. اگر آپ شیر کو یا ٹائیگر کو کسی کو کھلا چھوڑ دیں وہ اتنا خطرناک نہیں، مگر جب آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کے قریب جاتے جائیں گے جتنے لوگ بھی، وہ کافی خطرناک ہوتا جائے گا. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو میں کارنرڈ ٹائیگر بن جاؤں گا. اب ملک کافی پرابلم میں ہے، سیلاب ہے، معیشت کے بارے میں کافی، جیسے میں بتایا ہے کہ کافی پرابلمز ہیں. عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ملک پاکستان کے لیے میں نے زبان نہیں کھولی. ملک پاکستان کے لیے میں نے زبان نہیں کھولی. اگر میں بولوں گا تو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میری رجیم 4 لوگوں نے مل کے چینج کی تھی. 4 لوگوں کے، میں ان 4 لوگوں کے نام بتا دوں گا کہ وہ 4 لوگ کون تھے، کون سے کریکٹر تھے. اگر عمران خان صاحب وہ نیم پروناؤنس کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو دین واٹ از گوئنگ ٹو بی ہیپن؟ یہ تو کافی مشکل ہو جائے گی، کافی مشکل ہو جائے گی. مگر ہر بندے کے پاس اپنے ABC پلان موجود ہوتے ہیں. لیٹس سی کہ آنے والے وقت پہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، یہ کارنر ٹائیگر والی، یا میں کافی خطرناک ہوں، وہ کہاں تک اس بات کو لے کے جاتے ہیں. اور انہوں نے اس بات کو بھی کہہ دیا ہے کہ میں اسلام آباد کے لیے بھی کال دے سکتا ہوں، مجھے زیادہ مجبور کیا گیا تو آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. مجھے لگتا ہے اگلے آنے والے جلسوں میں عمران خان صاحب مزید اگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں. اور وہ جیسے کہہ رہے ہیں میں خطرناک ہوتا جا رہا ہوں. اگر اس وقت
وہ اسلام آباد کے لیے کال دے دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو جذبہ میں نے دیکھا ہے یہاں پر جلسوں میں، وہ اگر شو کریں، وہ اگر ہو جائے تو کافی پرابلمٹک ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔